بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر إن نفعت الذكرى صدق الله العظيم. الحمد للہ آج کی 2 سے 3 مہینوں کے بعد یہ ہماری مجلس دوبارہ شروع کی جا رہی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ اس کو رکھے. سفر حج گزرا کہ سفر حج کے بعد والدین تشریف لے آئے, ان کے ساتھ مصروفیت تھی. بھی والدین دوسرے ٹھنڈائی کے ہاں گئے ہیں. گرمی کی جو شدت پر ہے اور ابھی بھی ہمت نہیں تھی کہ شروع کر دیے گئے. ایک تو اپنی سستی اور اس کے ساتھ پھر موسم کی شدت ایسی کہ جس کی وجہ سے ہمت نہیں ہو پڑ رہی تھی. لیکن یہ ہفتہ وار بیٹھ جانا, تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر دینا, تھوڑا سا اللہ کی یاد میں اپنے دل کو کھپا لینا, آدھے گھنٹے, پونے گھنٹے, 1 گھنٹے, دور سے جو لوگ آتے ہیں چلو 2 گھنٹے لگائے, 2 گھنٹے ہفتے میں دین کی فکر میں بیٹھ جانا کہ میرے اندر دین کیسے پیدا ہو جائے, میرے اندر اللہ کا تعلق کیسے پیدا ہو جائے. یہ ہماری مرضی سے نہیں ہوتا, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. انسان کے اپنے بس کی چیز نہیں ہے کہ اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان اتنی کوشش کرے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آلوسی فرماتے ہیں یعبدون کا مطلب ہے یعرفون, کہ اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے. اللہ کی پہچان اور اللہ سے تعلق یہ آج ایسی چیز ہے کہ نہ ہونے کی وجہ سے غفلتیں, نہ ہونے کی وجہ سے عبادات کا شغف ختم ہو رہا, ذکر کا شغف ختم ہو رہا, آخرت کا شوق ختم ہو رہا. اس صاحب نے بتایا کہ کچھ بھی کر لوں نماز میں مزہ نہیں آتا, کچھ بھی کر لوں ذکر میں مزہ نہیں آتا. اصل میں جب انسان پابندی سے ذکر کرتا ہے, پابندی سے نماز پڑھتا ہے, تو ایک وقت آتا ہے جس کے اندر اس کے مزاج میں دین سیکھنے کی شوق, دین سیکھنے کا شوق اور دین سیکھنے کی رغبت میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ رغبت ختم ہونے لگتی ہے. کہ جو رغبت میں اضافہ ہوتا ہے اس کو صوفیاء کی اصطلاح میں شوق کہتے ہیں. پھر یہ شوق بڑھتا ہے, اتنا بڑھتا ہے کہ انسان دین میں دیوانہ ہونے لگتا ہے, تو اس کو انس کہتے ہیں. اور پھر یہ دیوانگی مزید آگے بڑھتی ہے, انسان چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس میں شامل ہوں, اس کو شوق مال انس کہتے ہیں. اور اس کے بعد ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان کا دل ان سب چیزوں سے اچاٹ ہونے لگتا ہے. جی نہیں کرتا ہم مجلس میں بیٹھیں, دل نہیں کرتا ہم دین کی بات سنیں, جی گھبرانے لگتا ہے, کترانے لگتا ہے. اللہ والوں کے پاس, علماء کے پاس جانے سے دل گھبراتا ہے. دین کی بات, دین کی نصیحت سننے کا جی نہیں چاہتا اور جی کٹنے لگتا ہے. 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پہلے قسم کے لوگ وہ جو واقعی کٹ جاتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو دور کر دیتے ہیں اور اپنی مرضی کی زندگی میں چلنے لگتے ہیں. وہ قبض پہ آ کے اٹک جاتے ہیں, وہ اس حالت میں قبض پہ جا کے اٹک جاتے ہیں. مزاج میں مایوسی, پھر غفلت, پھر مایوسی, پھر غفلت, اور وہ اسی میں اٹکے رہتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس حالت میں قبض کے اندر بھی اپنی اس کیفیت کا مقابلہ کرتے ہیں, شیخ سے رجوع کرتے ہیں. شیخ سے رجوع نہ ہو سکے تو اپنے اعمال کو جاری اور ساری رکھتے ہیں. تو ایسے لوگ جب قبض کو پار کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو قبض اور مقام کی کیفیت دیتے ہیں. مقام ایک درجے کا نام ہے
اس کے بعد اگر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے مگر بہت اچھا نہیں لگتا، لیکن اگر کوئی اس کی تعریف نہیں کرتا تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی اس کے اندر ایک مادہ برداشت کا پیدا ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک اسٹیمنا دین کا پیدا ہو چکا ہوتا ہے اور ایک لمبا عرصہ چلتا ہے، تو انہی سے ولایت صغرا اور ولایت کبریٰ کے دروازے کھلتے ہیں، انسان ولایت کبریٰ کی طرف جانے لگتے ہیں۔ اس سے پہلے کے جو حالات ہوتے ہیں وہ ولایت صغرا کے چھوٹی ولایت کے حالات ہوتے ہیں، اور قبض صرف ایک مرتبہ نہیں ہوتی، انسان صاحب مقام بنتا ہے، پھر اس کے بعد پھر قبض میں آتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر قبض میں آتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر قبض میں آتا ہے، پھر نکلتا ہے، یوں نیچے جاتا ہے پھر اوپر آتا ہے، پھر نیچے جاتا ہے پھر اوپر آتا ہے، اور پھر جب وہ اس مقام کو پار کرنے لگتا ہے تو اس کو چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ اچھا جی، ان چیزوں کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ میں کون سے درجے پر ہوں، میں کون سے مقام پر پہنچا ہوں کہ اس کے بعد کے ولایت صغرا پر ہوں یا ولایت کبریٰ پر ہوں؟ بات یہ ہے کہ ہر سالک کے اپنے حالات ہوتے ہیں، ان حالات کے بطور مثال میں نے یہ بات ایک جگہ پر چھوڑ دو، کیا توجہ سے سنو، یہ حالات میں نے بیان کیے تو میرے پاس کئی لوگوں کے میسیج آ جائیں، فون آ جائیں، میں کون سے مقام پر ہوں کہ مجھے بتاؤں؟ وہ آپ نے اپنے حالات استاد کو بتائے نہیں، آپ نے اپنے معمولات کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ صغرا پر ہیں یا کبریٰ پر ہیں، آپ اونچے مقام پر ہیں یا نیچے مقام پر ہیں؟ تو یہ اور کوئی ایسا نہیں کہ ولایت کبریٰ میں پہنچ گیا تو وہ جناب ولی اللہ پکا ہو گیا، پھر اس پہ خطرات زیادہ بڑھ جاتے ہیں، شیطان کے وساوس زیادہ بڑھ جاتے ہیں، آپ کو محتاط ہو کے چلنا پڑتا ہے کہ اللہ کا تعلق ہے، وہ امانت ہوتا ہے قلب کے اندر، آپ کو بہت احتیاط برتنی پڑتی ہے، بہت توجہ سے قدم رکھنا پڑتا ہے کہ اللہ کا تعلق ہے۔ مجدد الفسانی کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ حضرت کچھ پیسے دے دو، حضرت نے کہا نہیں دیتا، حضرت دے دو پیسے، فقیر ہو، یعنی یہ والا فقیر نہیں جسے بیکاری کہتے، فقیر ہوں دے دو پیسے، کہا نہیں دے سکتا، تو اس نے اپنی جگہ پر کھڑا تو جمپ لگا کے جب اس کے پاؤں زمین پہ لگے تو زلزلہ آ گیا، تو کہنے لگا دیکھ لیا میری کرامت کتنی بڑی، اچھا یہ میری مسواک رکھی ہے، اس کے نیچے کچھ پیسے رکھے ہیں، مسواک اٹھاؤ سائڈ پہ رکھو، اس میں سے پیسے نکالو، انہوں نے مسواک اٹھائی اور سائڈ پہ رکھی تو زمین پر زلزلہ آ گیا۔ تو میاں اتنا سا تعلق تھا، اب جتنی چاہے چلانے لگا لو، یہ تعلق ضائع ہو گیا۔ جب انسان کو اللہ کا تعلق ملتا ہے تو انسان کو اس تعلق کی فکر ہونے لگتی ہے، وہ بے پرواہ اور لاپرواہ نہیں ہو جاتا، وہ غیر محتاج زبان نہیں کھولتا، دین کے بارے میں غیر محتاج زبان ہرگز نہیں کھولتا، زبان اس کی انتہائی محتاط ہو جاتی ہے، اعمال اس کے انتہائی محتاط ہو جاتے ہیں، وہ عام انسانوں کے اندر گھل مل کے رہتے ہیں، لیکن اس کا تعلق مع اللہ اس کے اعمال پر، اس کے چہرے پر، اس کے اذکار میں، اس کی نمازوں میں، اس کی تلاوت میں، اس کے معمولات کے اندر نظر آتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات اور سب سے اہم بات، صبح سے لے کے شام تک جو اعمال و معمولات شیخ نے بتائے ہیں، ان اعمال کی پابندی کرنا لازم ہے، چاہے کچھ ہو جائے، ذکر نہیں چھوڑنا، چاہے کتنی بڑی بیماری آ جائے یا کتنا لمبا سفر آ جائے، ذکر ہرگز نہیں چھوڑنا۔ یہ پہلا درجہ ہے کہ جو تسبیحات 6-7 تسبیحات، کسی کو 6 بتائی، کسی کو 7 بتائی، کسی کو 3 بتائی، شیخ نے ہر ایک کو اس کے حساب سے بتائی ہوتی، اسی طریقے سے کسی کو تلاوت 1 پارہ بتائی، کسی کو 2 پارے بتائی، کسی کو زیادہ بتائی، اس کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ جب انسان پابندی کرتا ہے تو یاد رکھیں شیخ کا کام کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جیسے پلمبر ٹینکی سے آپ کی ٹوٹی اور
آپ کی ٹینکی سے بالٹی کے درمیان ایک پائپ کا کام ہے، ایک پائپ کا کام ہے، تو وہ پائپ جو پلمبر لگاتا ہے شیخ کی حیثیت بس وہ ٹینکی سے پائپ لگائے گا، پائپ بھی آپ کا ہے، ٹینکی بھی آپ کی ہے اور بالٹی بھی آپ کی ہے، شیخ کا کام ہے اس کو لگاتے ہیں، شیخ تجھے لے چلے گا دوش پر راہرو یہ تیرا خاموں خیال ہے۔ ہاں البتہ اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں بنیاد بتا رہا ہوں، بنیاد اس کی ہے کہ شیخ کا کام صرف جوڑ کے ہے، جوڑ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک کاغذ کو دیوار پہ لگاتے ہیں، درمیان میں چپک لگتی ہے، درمیان میں چپک لگتی ہے، شیخ اس چپک کا کام کرتا ہے۔ تو اصل تو آپ کا اپنی محنت ہے، اصل تو آپ کی اپنی کوشش کہ صبح سے لے کے صبح اور شام کی جو معمولات بتائے جاتے ہیں ان میں ناغا ہرگز نہ ان کو پورا کیا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حد الامکان کم نہ کیا جائے۔ یہ 3 تسبیح اللہ 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 کی بتائی، تو 3 تسبیح اللہ کی بتائی ہے تو اس سے کم نہ کیا جائے، زیادہ ہو جائے لیکن کم نہ ہو، کم اس سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو 3 تسبیح بتائی، کسی کو 5 منٹ بتائے، کسی کو 10 منٹ بتائے، کسی کو وقوف قلبی بتائے، تو کسی کو کیا بتائے۔ تو ہر بندے کو اپنے حساب سے اعمال، اذکار، معمولات بتائے جاتے ہیں، تو ان معمولات کی پابندی کرنی اور پوری کوشش کرنی ہے کہ کم نہیں ہونے چاہیے، ہرگز کم نہیں ہو۔ اور اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ بہت ہی شدید قسم کی مجبوری آ گئی تو ٹھیک ہے کم کر لے مگر ناغا نہ کرے۔ تو یہ مجبوری کا مطلب یہ نہیں کہ روزانہ ہی مجبوری آ رہی، روزانہ اس کو مجبوری ہے، روزانہ اس کے معمولات میں سید سبتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نوجوان آئے اور کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ ایک دیوار ہے، اس کے پار سے بہت سی لڑکیاں آ رہی، کچھ لڑکیاں انتہائی خوبصورت ہیں اور ایک لڑکی انتہائی بدصورت ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ بدصورت لڑکی کتنی بدصورت ہے، میں نے زندگی میں ایسی بدصورت نہیں دیکھی، تو یہ کون ہے؟ کہ میں یہ جو خوبصورت لڑکیاں نا یہ تیری پچھلی راتیں ہیں جن میں تو اٹھتا تھا اور اللہ کو حاجات و مناجات کیا کرتا تھا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا تھا، اللہ کے سامنے تعلق بناتا تھا، یہ تیری وہ رات ہے۔ تو یہ تیری آج کی رات ہے جس میں تو غفلت سے سویا ہوا ہے، جس میں تجھ کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس رات میں نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا، اس رات میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، تو یہ تیری گیر والی رات ہے۔ چل جائے گی کہ ہماری وہ راتیں ہوں جس میں ہم گناہ کریں، جس میں ہم اللہ کو ناراض کریں، کہ جب اللہ کو ناراض کر کے بندہ سوتا ہے تو اس کی رات بھی کوئی رات ہے۔ صاحب آئے میرے پاس کہنے لگے کہ میری زندگی کی اتنی نمازیں قضا ہیں، لیکن الحمدللہ مجھے یاد ہے زندگی بھر میں نے کبھی عشاء کی نماز نہیں چھوڑی، کبھی عشاء کی نماز نہیں چھوڑی۔ کیوں نہیں چھوڑی؟ اس لیے کہ مجھے نیند نہیں آتی تھی کہ عشاء پڑھے بغیر میں سو کیسے جاؤں، تو میں نے جماعت کبھی ایسا ہوا چھوڑ دی، لیکن میں نے عشاء کی نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ لیکن نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی، اب یہ روایت معتد بھی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فقہا نے لکھا ہے کہ نماز کی اہمیت، تو فقہا نے لکھا ہے اس حدیث کے تحت کہ 2 نمازوں کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ یا رسول اللہ نماز آپ مجھے نصیحت کرنا ہے، آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اپنے اوقات میں ادا کریں، نماز اپنے۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں بڑا شدید قسم کا مصروف ہوتا ہوں، تو آپ مجھے ارشاد فرما دیں، کوئی رعایت دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فجر اور عصر کی نماز کبھی مت چھوڑنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ گئی
گویا کہ اس کا گھر بار، اس کا سارا مال لوٹ کے ختم ہو گیا۔ اگر اس کو پتہ چلے کہ اثر رہ جانے سے کتنی بڑی اذیت، کتنا بڑا عذاب ہوگا، تو اس کے سامنے اس کے گھر بار، بیوی، بچے سب تباہ ہو جائیں، مر جائیں، یہ اس سے زیادہ غمگین ہوگا ان سب کے مر جانے سے۔ تو نماز کے اوقات اور نماز کے افعال اور اذکار، معمولات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، یہ انسان کو اندر سے بناتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب تصویر گھمانے سے کچھ نہیں ہوتا، میدان میں جانے سے تو آپ چلے جاؤ یار میدان، آپ دوسروں کو نصیحت، آپ جاؤ میدان سے جا کے نصیحت کرو، تصویر گھمانے سے کچھ نہیں ہوتا، میدان میں آنے سے تو آ جاؤ، جہاں آپ میدان میں آ جاؤ، ہمیں کیا کہتے ہو، ہم سے کیا پوچھتے ہو، ہم سے کیا تقاضے کرتے ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اور ہم اذکار معمولات نہیں کریں گے تو میدان کا کام بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اذکار معمولات تو روح ہے، یہ ذکر مومن کی روح ہے، نماز مومن کی روح ہے، تلاوت مومن کی روح۔ کوئی دن ایسا نہ گزرے، ہاں وہ زمانے چلے گئے جو آفس ٹیبل پہ آیا کرتے تھے تو جتنے بھی شیٹ حضرات تھے وہ تلاوت کیے بغیر رہتے نہیں تھے۔ ایک بار میں میرے بھائی سے میری لڑائی ہوتی تھی، میں دونوں ایک عمر کے تھے، تو ابا مجھے دفتر لے جاتے تھے، تو میں دفتر میں جا کر جتنے فوجی آتے سارے بیٹھ کے پہلے نمبر پر ایک سپارہ تلاوت کرتے، سب سے پہلے آتے ایک سپارہ تلاوت کرتے، اس کے بعد پھر اپنی ڈیوٹی پہ جاتے یا ادھر جاتے ادھر جاتا ہے۔ پھر دفتروں میں یہ ہوتا تھا، یہ سما ہوتا تھا کہ آتے ہی لوگ تلاوت سے قرآن مجید کیا کرتے تھے، اس کے بعد کوئی دوسرا کام کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں مزاج ہی نہیں رہا، مزاج ہی خراب ہو گئے کہ اکثر و بیشتر تقریباً لوگوں کی عادت ہوا کرتی تہجد میں اٹھنے کی، تو فجر میں اٹھنے کے لالے تھوڑے اٹھے، کہ فجر میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ معمولات، اذکار، اللہ کو یاد کرنے کی اہمیت ختم ہوتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی چیز ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، نماز بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے، اور حج بھی ذکر ہے، عمرہ بھی ذکر ہے، طواف بھی ذکر ہے، اور جہاد میں بھی حکم دیا کہ ذکر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یعنی ہر کام کو اللہ نے ذکر سے جوڑا کہ اللہ کو اپنا ذکر بہت زیادہ پسند ہے، کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس بندے کو بہت زیادہ چاہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ کہ انا جلیس من ذکرنی، جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ جلیس کیسے ہوتے؟ جیسے آپ بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا بیٹھا ہوں، اس کو کہتے ہیں جلیس۔ ایک جلیس کہتے ہیں کہ ایک گھوڑا ہے، اس کی ایک ہی جگہ پہ دو بندے بیٹھے ہوئے، جو پیچھے بیٹھا ہو تو اس کو رقیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے گاڑی ہے تو گاڑی میں ایک بندہ بیٹھا تو ساتھ والی سیٹ پہ دوسرا بندہ بیٹھا، اس کو کہتے ہیں جلیس۔ موٹر سائیکل پہ آدمی بیٹھا، اس کے پیچھے آدمی بیٹھا، اس کو کہتے ہیں رقیب، پیچھے بیٹھنے والا۔ تو انا جلیس من ذکرنی، جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں۔ کیا رہا ہوتا اللہ تعالیٰ؟ جب میں ذکر کر رہا ہوں تو اللہ میرے ساتھ بیٹھے، دوستوں کی کتنی بڑی نسبت ہے جو ہم غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیتے، جو غفلت کی وجہ سے رہ جاتے۔ انا جلیس من ذکرنی، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں۔ اچھا، ساتھ بیٹھ کے کرتا کیا ہوں؟ فاذکرونی اذکرکم، جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو میں بھی تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ جب تم میرا ذکر کرتے ہو وحدہ، اکیلے ذکر کرتے ہو، میں بھی تمہارا اکیلے بیٹھ کے ذکر کرتا ہوں۔ جب تم اجتماع میں ذکر کرتے ہو، میں تمہارا اس سے بہتر اجتماع میں ذکر کرتا ہوں۔ یعنی فرشتوں کے اجتماع میں جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں سے زیادہ بہتر جگہ پہ میں تمہارا ذکر کر رہا ہوں۔ تو آج بس ہمارا انشاءاللہ نماز 9 بجے آ جائے گی تو تھوڑا سا پیچھے ہو جائے گا، میں بیان پہ تھوڑا سا وقت زیادہ اگلے ہفتے سے ملنا شروع ہو جائے گا۔
آدھا پونا گھنٹہ بات کر سکیں گے. آپ اتنی دور سے آتے ہیں, تھوڑی سی بات ملے گی تو اچھا نہیں لگے گا, لیکن کیا کریں, مجبوری ہے کہ اگر ہم زیادہ دیر تک بیٹھیں گے تو فجر کی نماز متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو بھائی آج سے میں بھی اور آپ بھی یہ معمول بنائیں کہ ذکر اللہ قطعاً نہیں چھوٹے, ذکر اللہ بالکل نہ چھوٹے. ایک اور دوسرا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی سنتیں ہیں جو ہماری زندگی میں رہنے کی, یہ پتہ نہیں کون سی سنتیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سنتوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے, اس وجہ سے پتہ نہیں کہتے کہ میری زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کون کون سی سنتیں چھوٹ رہی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی تعلیم گھر میں کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سیڑھیوں سے اوپر آتے وقت آپ اللہ اکبر کہتے تھے, کیونکہ اس وقت سیڑھیاں نہیں ہوتی تھی, چڑھائی ہوتی تھی. تو چڑھائی پہ آتے تھے تو حضرت جابر فرماتے کہ آپ اوپر آتے وقت اللہ اکبر کہتے, جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے تھے. یہ ایک سنت ہے. صبح اٹھتے سب سے پہلا عمل آپ کا مسواک ہوتا ہے, اور وضو کرتے وقت سب سے پہلا عمل آپ کا مسواک ہوتا تھا. آپ کو دیکھا, آپ جب بھی دیکھا آپ مسواک فرمائے, اور کبھی آپ نے مسواک کان کے اس مقام پہ رکھ دی جیسے کہ کاتب رکھا کرتا ہے اپنے لکھنے کی چیز کو, اس طرح آپ نے مسواک کو کان پہ رکھ دیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو بنانے کی کوشش کریں. سنت کے مطابق زندگی گزار, کپڑے سنت کے مطابق, سر ٹکنا ہے تو سنت کے مطابق, جوتا پہننا ہے تو سنت کے مطابق, صبح اٹھنا ہے تو آنکھیں بننی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور پڑھنا. اس کے ساتھ جو دیگر دعائیں ہیں, حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی الرحمن صاحب کی کتاب پرنور دعائیں حضرت کی کتاب ہے, اس کو دیکھیں, اپنے گھر میں لے کر آئیں, بچوں کو یاد کریں, خود یاد کریں. تو یہ آج دو عمل ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی حج سے واپسی پہ آج ہمارا پہلا درس ہے, تو حج کے حوالے سے بہت سی باتیں لوگوں نے کہی ہوئی ہیں, لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں بتاتا رہوں گا. ایک خبر یہاں پر بڑی مشہور ہے کہ اس بار بہت زیادہ گرمی تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس بار بہت زیادہ گرمی نہیں تھی. ہر بار وہاں پہ ایسی گرمی نہیں ہوتی. یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بنا کے لوگوں کو بھیجا, کیونکہ ان لوگوں کی سیکیورٹی بہت سخت ہے, وہ ویڈیو بنا کے نہیں بھیجنے دیتے, لیکن کہیں نہ کہیں سے لیکیج ہو جاتی ہے. تو اس مرتبہ جناب ابن حاجی مرے, ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے, ہر مرتبہ ایسا ہوتا ہے. کراچی اجتماع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر صرف جوان اور ہٹے کٹے مضبوط جسم والے لوگ آتے ہیں, یہاں پر بھی ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں. حالانکہ پاکستان میں ایسی گرمی نہیں ہوتی, عرب کے اندر تو ایسی گرمی ہوتی ہے کہ میں نے مغرب کے بعد میں نے کہا مسجد نبوی سے نکلا تو میں نے کہا ننگے پاؤں نہیں چلا جاتا ہوں روزہ رسول پر. جہاں سفید ٹائل ختم ہوئی دوسری, تو مغرب کے بعد بھی اس جگہ پر پاؤں نہیں رکھنے والا تھا, کیونکہ میں نے کہا انڈا وہاں پہ پھینکیں گے تو بہترین فرائی ہو جائے گا, اتنا گرم فرش ہوتا ہے. حتیٰ کہ رات 11 بجے سڑک گرم ہے ہماری گھر کی سڑک میں, رات 11 بجے میرا معمول ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کے سامنے بیٹھنے کا. تو وہ ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے بھی یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ میں نے کہا ایسے ہی بیٹھے, یہاں سے صلاۃ السلام تو پیش نہیں کرتے. میں نے کہ تو میرا ذاتی مسئلہ ہے, آپ کون ہوتے پوچھنے کا؟ کہتے نہیں صلاۃ السلام کا مذاق اڑانا نہیں غلط. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اتنی بڑی بات کر دی, یہاں پہ بیٹھ کے صلاۃ السلام پیش کرنا, صلاۃ السلام کو مذاق اڑانا, واقعی یہ بات اپنے غصے میں کہ صحیح بات ہے. تو میں نے کہا اس کا ثبوت مجھے چاہیے. ثبوت کی کیا بات ہے؟ اس کا فرما آپ نے اتنی بڑی بات کر دی اور آپ کہتے ثبوت کی کیا, میں کیوں آپ کی بات کروں؟ جب ہم یہاں پہ رہتے ہیں ہمیں زیادہ پتا ہے. تو میں نے کہا میں آپ کا مقلد ہوں ہی نہیں,
تو مجھے پھر کس کے متعلق ہے؟ میں نے کہا استغفر اللہ. آپ یہ پوچھ کیوں رہے؟ آپ اس کا مطلب ہے آپ بحث کرنا چاہتے ہیں. میں معذرت ہوں. تو مجھے آج تک افسوس ہے میں نے ان سے اتنی بھی بات کی تھی. تو میں بتا رہا تھا رات 11 بجے بھی وہاں بیٹھتے ہیں تو ہاں بیٹھ نہیں سکتے آپ. نیچے کچھ بچھانا پڑتا ہے کہ نیچے کا فرش گرم ہوتا ہے. تو چونکہ عرب کا ماحول گرمی کا ہے لہذا اس طرح کی باتوں کو لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے کہ اتنے لوگ مر گئے اور ایسا ہو گیا ویسا ہو. اور ہر بندہ پریشان جناب ہم حج پہ جائیں گے تو کیسے جائیں گے, عمرے پہ جائیں گے اتنی گرمی ہوتی. جب انسان وہاں جاتے تو گرمی کا پتہ نہیں چلتا, کوئی اتنا خاص پتہ نہیں چلتا. جیسے آج کل یہاں پہ ہیومیڈیٹی وغیرہ بھی پڑی ہے تو گرمی زیادہ لگ رہی, وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. بڑا ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے اور انسان وہاں جا کے ایک اس کی دلی ایک ایمانی جڑا ہوتی ہے کہ آپ کی طاقت یہاں سے 2 گنا بڑھ جاتی ہے. یہاں آپ چلے نا تھوڑا سا آپ کی ٹانگوں میں درد ہو, بچوں سے کہو کہ ذرا دبا دو میں بہت تھک گیا, اور وہاں اس سے 10 گنا زیادہ چلتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ تھکا بھی ہو. کہ وہاں ایمانی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے, ایمانی قوت میں, ایمانی جذبے میں اضافہ ہوتا ہے, اللہ سے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے. لہذا جو آپ کو حج کی مشقتیں بتائے اس کو منع کرو کہ ہمیں نہیں بتاؤ, ہمیں مت بتاؤ, اور جو آپ کو کسی اور کو بتاؤ اس کو کہو کہ منع کرو کہ حج کی مشقتیں نہیں بتائی جاتی. تو مشقتیں کیا چلنا مشقت ہے, کون سی مشقت ہوگی؟ کسی نے آپ کو بوری اٹھوائی کہ چلو جی بوری اٹھا کے طواف کرو, کیا ایسی بلا وجہ کون سی مشقت ہے؟ کوئی مشقت نہیں. بس یہ کہ یہاں سے وہاں تک آپ یہاں سے جا رہے تھے, انہوں نے جانے نہیں دیا آپ کو سیدھے جا کے گھوم کے آنا, یہ مشقت ہے. ایک مشقت ہے. تو بلا وجہ اس طرح لوگ باتیں مشہور کرتے ہیں اور غلط باتیں مشہور کرتے ہیں. جناب ہمیں پانی نہیں دیا, ہم نے یہ نہیں دیا, تھوڑا سا دائیں بائیں دیتے تو پانی بھی مل جاتا آپ کو. تو سر اٹھا کے دیتے تو آپ سیٹ صاحب تو نہیں نا کیا پلیٹ میں آپ کو سامنے لاتے ہیں دیا پانی پی لیجیے حاجی صاحب, آپ اکیلے تو نہیں. 2018 میں ایسا ہوا کہ ہمیں ایک جگہ ملی بڑی بہترین مزدلفہ کی رات. تو وہاں پر ہم نے خواتین سے کہا بھی آپ لوگ یہاں پر پیچھے دیوار ہے, آپ لوگ یہاں چھتریاں ڈالیں, کسی کی گزر جانی آپ یہاں پہ لے جائیں. جناب 4-5 خواتین یہ کیا کرے پیپر دگی استغفر اللہ. میں نے کہا سر آپ ہی کو دیکھنے آ رہے ہیں پیپر دگی ہو رہی, وہ بڑی اور اسی بات کو انہوں نے بتنگڑ بنایا. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. حج یہ کوئی مشقت ہے نہیں, بلا وجہ لوگ اس کو سر پہ اٹھاتے ہیں. حج تو عاشقانہ عبادت ہے, اور ظاہر بات ہے عاشق عاشقوں کی طرح ہوتے ہیں نا. عاشق بزنس مین کی طرف تو نہیں ہوتا نا کہ بزنس مین کا ہاتھ رکھا, اس کا پرفیوم بھی خراب نہیں ہونا چاہیے, اس میں سے خوشبو بھی آتی رہنی چاہیے, اس کو کبھی پیاس لگنی نہیں چاہیے. اگر 2-4 منٹ یہ پیاس کو برداشت کر لیے تو بڑی مشقت ہو جائے گی, اور ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. جیسے کہتے نا یار میں نے بڑے مجاہدے میں ہوں, کیا بار بار اے سی کم کرنا پڑتا ہے, زیادہ کرنا پڑتا ہے. ایک لڑکی کو مضمون دے نا غریب آدمی کے بارے میں مضمون لکھو, تو ایک آدمی کا بہت ہی زیادہ غریب تھا. ان کے گھر میں صرف 4 اے سی تھے, ان کے پاس صرف 2 گاڑیاں تھیں. گھر بھی بہت چھوٹا تھا, 2 منزلہ تھا. اوپر کی منزل میں 4 کمرے, نیچے کی منزل میں 4 کمرے. ان کے اے سی بھی جو ہے وہ اس طرح تھے کہ ان کو کبھی کم کرنا پڑتا, کبھی زیادہ کرنا پڑتا. بیچارے اتنے غریب تھے, بیچاروں کے پاس پہننے کے لیے صرف 6 جوڑے تھے. اور جب ہم ان کے گھر گئے تو ان کے ڈریسنگ ٹیبل پہ صرف 8-10 خوشبوئیں رکھی تھی. بہت غریب تھے بیچارے. تو اتنے غریب تھے کہ ان کو پیٹرول بھی کو ڈلوانا پڑتا تھا. ٹھیک ہے, گاڑیاں چلانے کے لیے ان کے پاس صرف 1 ڈرائیور تھا. حالانکہ 4 گاڑیاں تو کم از کم 4 ڈرائیور تو ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اور اتنے غریب تھے انہوں نے گاڑی صاف کرنے کے لیے بندہ نہیں رکھا, ان کا ڈرائیور بھی گاڑی صاف کرنی پڑتی تھی. اتنے غریب لوگ تھے. تو ہم بھی ایسے لوگ جیسے آپ لوگ ہنس رہے اس امیر لڑکی کی غربت کے اوپر, تو یہی معاملے ہماری محنتوں کے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. مشقت ہم نے دیکھی کہاں, کون سی مشقت ہوتی, کون سا ہم نے اللہ کے دین کے لیے مجاہدہ اٹھایا. اللہ ہمیں قبول فرمائے. اس کچی پکی مشقتوں کے ساتھ ہی قبول فرمائے. ہم اس سے زیادہ اٹھا بھی نہیں سکتے. صلی اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرنے, عافیت کا معاملہ کرنے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.